بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وإن فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اور اگر مسلمانوں کی بیویاں یا بچیاں یا شادی شدہ عورتیں کافروں کے قبضے میں چلی جائیں تو پھر کفار سے جہاد ہوگا، ان کو آزاد کرایا جائے گا، یا اگر بفرض محال وہ واپس نہیں آ سکتی، مر جاتی ہیں یا کچھ اور ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے ان لوگوں کو جو انہوں نے ان خواتین پر خرچ کیا تھا یا ان کے خامند تھے اور انہوں نے مار دیا تھا، مال غنیمت میں سے ان کو وہ لوٹایا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی کچھ عورتوں پہ قابض ہو جاتے ہیں کافر، کہیں اکیلے دوکیلے پہ چھاپا مارتے ہیں، بیویوں کو قید کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر اس پر جہاد ہوگا، انہیں رہا کرایا جائے گا۔ یا اگر وہ گم ہو جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں یا واپس نہیں آ سکتی تو پھر ان کے جو مسلمان خامند تھے انہوں نے جو حق مار وغیرہ دیا تھا یا ان پر خرچ کیا تھا، مال غنیمت میں سے وہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ گویا اگر مسلمانوں کی آبرو کافر چھین لیں تو اس پر جہاد ہوگا، واپس لائی جائے گی، اور اس میں فتح کی بشارت بھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر شاید تمہیں فتح ہو یا نہ، فرمایا نہیں، یقیناً فتح ہوگی، مال غنیمت حاصل ہوگا، اور جو کچھ ان کا حق بنتا ہے ان کے خاوندوں کا غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے انہیں وہ لوٹایا جائے گا، تب باقی مال غنیمت بیت المال میں یا مجاہدین پر تقسیم ہوگا۔ واتقوا اللہ، لیکن یہ سب مشروط ہے اللہ جل شانہ سے تعلق پر۔ اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھو، تقوی قائم رکھو، اللہ سے تعلق ہوگا تو شکست کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جو اللہ سے تعلق ہے وہ کمزور نہ ہو۔ اور تمہیں تو اے مسلمانوں اس کو کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو،
تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اپنا خالق، مالک، رازق، ہمہ وقت نگہداشت کرنے والا، پالن ہار مانتا ہوں، اور پھر اسی کی نافرمانی کرے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ کلمہ گو کے لیے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تصور زیب نہیں دیتا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف بایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ خواتین کے لیے بھی قانون ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی، اگر مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوں، اور بیعت کس بات پر ہوگی؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کھرا، صاف ستھرا اور درست ہوگا، کسی طرح ذات یا صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرے گی، کسی کو اللہ کا برابر نہیں جانے گی۔ عقیدے کے بعد کردار کی باری، عقیدہ درست ہو، کردار صحیح ہو۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ خواتین بچوں کو کیسے قتل کرتی ہیں؟ یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے جو اندر اندر خفیہ خفیہ چلتی رہتی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے، بچے ضائع کر دیے جاتے ہیں، جس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے اپنی مخلوق کو جسے وہ پیدا کرتا ہے اسے روزی بھی دیتا ہے۔ تو اگر حمل کے بعد بھی 3 مہینے کے بعد جب بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے تو اسقاط حمل قتل کے برابر ہی ہے۔ تو فرمایا بچوں کو قتل بھی نہیں کریں گی، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے لگائی بجھائی کی، وہ بھی نہیں کریں گی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ بہتان ہوتے ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہیں۔ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، عزت و عصمت کے بارے، ہاتھ پاؤں کے بارے کوئی بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور تمام بھلے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو انہیں بیعت فرما لیجئے۔ واستغفرن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کریم سے بخشش کی دعا فرمائیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والے اور معاف کرنے والے۔ تو یہاں سے 2-3 مسائل کی وضاحت اس آیہ کریمہ میں ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا سوال ہے، مردوں کی بیعت ہوتی ہے، عورتوں کی ہونی چاہیے کہ نہیں، وہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ عورتیں بھی انسان ہیں اور وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، قرآن میں اللہ نے بیعت لینے کا حکم دیا۔
دوسری بات یہ کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، پیر کیوں اختیار کیا جاتا ہے، یہ پیری مریدی کیا تماشا ہے؟ اطاعت کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے، پھر ایک اور بوجھ پیر والا سر پر لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کا کام یہ ہے کہ جو اس سے مرید ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کے کردار کی اصلاح کرے، اس کی رہنمائی کرے، اسے بتائے کہ اسلامی عقیدہ اللہ کے بارے، اللہ کے رسول کے بارے، آخرت کے بارے، حساب کتاب کے بارے، ثواب و عذاب کے بارے کیا ہے، عقائد میں اس کی اصلاح کرے اور کردار میں اس کی اصلاح ہو۔ مرید کو پیر سے فائدہ ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کردار درست ہو رہا ہے۔ آج یہ چیزیں انکا ہو گئیں، آج پیروں کو اللہ کی جگہ بٹھا لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے میں نے بیعت کر لی، اب جو بھی کروں چوری چکاری نیکی بدی بس پیر ضامن ہے، پیر مجھے چھڑا لے گا، بخشوا لے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ فلاں سے میں نے بیعت کر لی، مجھے دولت ملے گی، اولاد ملے گی، بیماری میں وہ کام آئے گا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ اوصاف اللہ کے ہیں۔ پیری مریدی سے صرف یہ حاصل ہے کہ آپ نے جسے پیر اختیار کیا اس کے سبب آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوئی، آپ کے کردار کی اصلاح ہوئی، تو پیر کی برکات آ رہی ہیں۔ پیر ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ اللہ کے رسول تک پہنچانے کا۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو میں رسم دنیا ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ یہ رسومات تو ہر فرقے میں، ہر مذہب میں، باطل مذاہب میں بھی جاری ہیں، کسی نہ کسی کو مذہبی پیشوا بنا کر پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو حال میں زیادہ ہمیں جو حالات میں نظر آتی ہے، یہ مسخ شدہ صورت ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں فلاں جگہ بیعت ہوں، بیعت تو ہو، تمہاری اصلاح ہوئی، عقیدے کی اصلاح ہوئی، کوئی عمل میں بہتری آئی، نہیں آئی تو اس بیعت کا کیا فائدہ؟ تیسری بات اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ شیخ کا کمال یہ نہیں ہے کہ طالب کو مکاشفات ہو جائیں اور بڑے مشاہدات، یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو مشاہدہ کرائے نہ کرائے، کشف کرائے نہ کرائے، یہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ ہاں، شیخ کے ساتھ ملنے سے عقیدے اور کردار کی اصلاح ہو۔ جن لوگوں کو اصول تصوف میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے منازل کتنے ہیں، وہ اپنے کردار کو دیکھیں، جتنی کردار میں اصلاح ہوئی ہے اتنے منازل ہیں۔ اگر کردار میں اصلاح نہیں ہوئی تو کوئی منزل نہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اسے کشف اور مشاہدے سے ماپنا درست نہیں ہے، اسے جاننے کا سلیقہ اپنا کردار ہے۔ تو کردار میں سب سے پہلے ایمان کی بات ہے کہ ان سے اس بات پہ بیعت لیجئے کہ کسی طرح بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گے۔ عقیدے میں شرک کی رمق کا مل جانا سارے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے، اور بدکاری ایسا بڑا گناہ ہے کہ سارے اعمال اور ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا۔ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ خواتین میں یہ بڑا نقص ہوتا ہے، یہاں سے بات سنی اسے آگے بیان کر دیا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، حالانکہ یہ قطعاً شرعاً حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنی وہی آگے بیان کر. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات سنی سنائی بلا تحقیق کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سنی سنائی بات آگے کر دی، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو عورتوں میں مردوں کی نسبت، مردوں میں بھی یہ عادت بعض میں ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، اس کی بات اس کو، اس کی بات، اسی سے گھروں میں لڑائیاں، خاندانوں میں جھگڑے، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. کوئی بات سنی جائے تو اس کی تحقیق کی جائے، سچ بھی ہو تو متعلقہ بندے سے جس سے اس کا تعلق ہے اسے حقیقت بتائی جائے تو ایک بات ہے کہ اسے خبر دے دی گئی. لگائی بجھائی کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ آپ کے احکام کی نافرمانی نہیں، یہ عہد کر لیں کہ آپ کا حکم مانیں گے. اگر یہ وعدہ کرتی ہیں یہ ساری باتوں کا فبایعہن، تو ان کی بیعت لے لیجئے. تو خواتین کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک یا کوئی کپڑا ان کے ہاتھ میں دے کر دوسری طرف سے حضور نے پکڑا تو لی. کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا حضور نے. لہذا خواتین کی بیعت مردوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں ہوتی، ایک کپڑا تھما دیا جاتا ہے. اور یہ مذکورہ شرائط اگر وہ تسلیم کرتی ہیں تو پھر آپ ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیے، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ پر اور اللہ کے حبیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک قانون ارشاد فرمایا کہ جن قوموں پر اللہ کا غضب ہے، جو ایمان سے نا آشنا، اسلام سے بے بہرہ ہیں، وہ غضب الہی کا شکار ہے. شرک میں، کفر میں مبتلا ہونا غضب الہی کی دلیل ہے. آخرت میں غضب الہی کا اظہار جہنم میں پھینک کر عذاب دے کر ہوگا. اس دنیا میں ایمان چھین کر کفر میں دھکیل کر غضب کا اظہار ہوتا ہے. تو فرمایا جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے دلی دوستی نہ رکھو. دنیا امور میں برتنے کی ایک حد ہے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کفر کو قوت ملتی ہو اور وہ اسلام کے خلاف اس قوت کو استعمال کرتا ہو. مثلا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ملک میں جس کے پاس چند ٹکے ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کر کفار کے بینکوں میں جمع جا کر آتا ہے، برطانیہ لے جاتا ہے، امریکہ لے جاتا ہے، دوسرے یورپ کے ممالک میں لے جاتا ہے، غیر ملکی بینکوں میں جا کر جمع کراتا ہے. تو گویا اس کا سرمایہ ان کی طاقت کا سبب بنتا ہے. مسلمان ممالک اور مسلمان حکومتیں امریکہ سے اگر اپنا سرمایہ واپس لے لیں تو امریکہ سروائیو نہیں کر سکتا، ان کا نظام بیٹھ جائے. وہ دے ہی نہیں سکتا جتنا سرمایہ مسلمانوں کا ان کے پاس ہے. تو یہ بھی شرعاً حرام ہے. مسلمان ممالک کو چاہیے اپنا اسلامی بینک بنا لیں، اپنا سرمایہ اپنے پاس رکھیں، اپنا کوئی نظام بنائیں. اسی طرح عام مسلمان کے لیے بھی کوئی ایسا تعلق کافر سے رکھنا جس کے نتیجے میں کفر کو تقویت ملتی ہو، شرعاً حرام ہے.
اور یہ جن پر اللہ کا غضب ہے یہ تو آخرت سے نا امید ہیں، ان کا تو خیال ہے کہ مر گئے، دنیا ختم ہو گئی، جس طرح کفار کا عقیدہ تھا کما یأس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر اہل قبور سے نا امید تھے کہ اب یہ نہیں جی سکتے، اب کیسے قیامت ہوگی، اب مردے مٹی کھا گئی، اب کہاں زندہ ہوں گے۔ یہ سارے کفار میں قدر مشترک ہے۔ کفر کے کئی عقیدے ہیں، طرح طرح کی اقوام ہیں، لیکن بنیادی عقائد میں کافر سارے مشترک، انکار قیامت میں سارے مشترک ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے میں سارے، کوئی ایک طرح سے کرتا ہے کوئی دوسری طرح سے، لیکن شرک میں تو سارے مبتلا ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کفر ایک ہی قوم ہے، الگ الگ ان کے انداز ہیں، لیکن قومی لحاظ سے دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ صف شروع ہوتی ہے، یہ سورہ بھی مدنی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں میں ہے، ایک باریک ذرہ خاک یا ایٹم سے لے کر عظیم الجثہ جانوروں تک، نباتات، جمادات، پودے، پہاڑ، زمینیں، دریا، پتھر، ہر چیز، زمینوں کی، آسمانوں کی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، زبان حال سے بھی کرتی ہے، زبان قال سے بھی کرتی ہے، ہر چیز کی اپنی زبان ہے بارگاہ الہی میں، وہ اس کی تعریف کرتی رہتی ہے، اس کا ذکر کرتی رہتی ہے، یعنی جو چیز ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز زمینوں یا آسمانوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ ہوتی نہیں، وہ باقی نہیں رہتی، ذکر چھوٹ جائے تو اس کی بقا نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ مکلف مخلوق کو اللہ نے مہلت دی ہے، مر یہ بھی جاتے ہیں۔ قرآن کریم جنہیں اللہ بھول جائے، اللہ کی یاد بھول جائے، انہیں مردہ تصور کرتا ہے، ان کے بارے مردہ ہونے کا شمار کرتا ہے، روح مر جاتی ہے یاد الہی کے بغیر، اور بدن روحوں کی قبریں بن جاتی ہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور، ان کے بدن قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن گئی۔ تو حیات کا مدار ذکر الہی پر ہے، جو چیز ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے مکلف مخلوق کو ایک خاص مدت تک مہلت دے دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جو تم نے کرنا نہیں ہوتا وہ کہتے کیوں ہو؟ وہ وعدہ کرو، وہ دعویٰ کرو، وہ بات منہ سے نکالو جسے کرنے کا تمہارا پوری دیانت سے کرنے کا ارادہ ہو۔ ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تمہارا دل تو ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرنا نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے۔ اور عموماً یہ زیادہ ہمارے سیاست میں بہت شمار ہوتا ہے۔ الیکشن آتے ہیں تو ہر پارٹی، ہر جماعت عجیب و غریب دعوے کرتی ہے، اور خود انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، نہ ہم نے کرنا ہے،
یہی لوگوں نے اسلام کے نام پر ووٹ لیا، ہم اسلام نافذ کریں گے، پھر اسلام نافذ کیا نہیں کیا، الیکشن جیت گئے، نافذ نہیں کیا، نہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ روٹی کپڑا اور مکان ہر ایک کو دیں گے، دیا کسی کو نہیں دیا، نہ وہ دینا چاہتے تھے، جھوٹ بولا۔ اسی طرح عمومی زندگی میں عام آدمی بھی دوسرے بندے سے ایسا وعدہ نہ کرے جس میں اس کی نیت ہو کہ مجھے کرنا نہیں ہے، ذرا اس سے اپنا کام نکلوا لوں۔ فرمایا جو نہیں کرنا وہ مت کہو، اور وہ کہو جس کے کرنے کا تمہارا مصمم ارادہ ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ اس بات کا دعویٰ کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس میں ایک بات دعوت و تبلیغ کی بھی آ جاتی ہے۔ ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں نیکی کی، خود ہم سے اس معیار کی نیکی ہو نہیں پاتی، تو کیا ایسا بندہ جس کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں وہ دوسروں کو تبلیغ بھی نہ کرے؟ ہو سکتا ہے ایک بندے کا ورع تقوی اس پائے کا نہ ہو جس پائے کی دعوت لوگوں کو دے رہا۔ تبلیغ تو ہمیشہ اعلیٰ نیکی کی طرف بلانے کا نام ہے۔ تو اس میں علماء کا مسلک یہ ہے کہ دعویٰ اور دعوت میں فرق ہے۔ دعویٰ کرنا کہ یہ میں کروں گا یہ اور بات ہے، اور دعوت دینا کہ یہ کیا کرو یہ اور بات ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے کردار میں کمزوری بھی ہو تو جو کمزوری ہو اس پر لوگوں کو دعوت دے تو اس دعوت سے اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے توفیق عمل دے دیتا ہے، خود شرم آنے لگ جاتی ہے کہ دوسروں سے اس کام سے منع کر رہا ہوں، خود کیوں کروں۔ اور دعوت کی برکت بھی، تبلیغ کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی جا کر شکایت کرتا کہ جی مجھ میں یہ کمزوری ہے، تو وہ فرماتے کہ اس پر واعظ کیا کرو۔ جب تم اس کی برائیاں بیان کرو گے، لوگوں کو اس کے کرنے سے روکنے کی دعوت دو گے، تو اللہ تمہیں خود اس سے رک جانے کی توفیق عطا کر دے گا۔ تو دعویٰ اور دعوت اس میں فرق ہے، اسے الگ الگ سمجھا جائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بعض لوگوں کی ڈاک بھی آتی ہے، بعض لوگ زبانی بھی بات کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی نماز کی عادت نہیں ہو رہی، ہر دفعہ مشکل سی لگتی ہے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، وقت نکالنا مشکل لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں دین پر عمل کبھی امور عادی نہیں بنتا۔ اگر عادت ہو جائے تو پھر اس میں تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ایک عادت کے مطابق کام کرتا ہے، ہمیشہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندے کی 100 سال کی عمر ہو اور 100 سال نمازیں پڑھتا رہا تو نماز پڑھنا عادت ثانیہ نہیں بنتی۔ ہر نماز کا اہتمام کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، کام چھوڑنا پڑتا ہے، لوگوں سے باتیں کرنا بند کرنا پڑتا ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم کو وہ بندے پسند ہیں، ان لوگوں سے اللہ کریم محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہیں جو اس کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں، سر کٹوا لیتے ہیں، سینے شک کرا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ڈٹے رہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ دنیا میں بہت سی ایجادات ہیں، ایک سے ایک مضبوط ہے، لیکن سب سے مضبوط ایک بنتی ہے چیز جس میں
لوہے کے ٹکڑے جوڑ کر 7 دھاتیں، سونا چاندی سکہ لوہا ہر چیز 7 دھاتیں گرم کر کے اس پر انڈیل دی جاتی ہیں اور وہ جم کر ایک چٹان کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ جو 7 دھاتوں کا وہ معلول ہوتا ہے اسے سیسا کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ دنیا کی جو ایجادات ہیں ان سے سب میں مضبوط تر ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جم جاتے ہیں، کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا۔ تلوار سے جہاد ہو تو جانیں دے دیتے ہیں، لیکن نفس سے جہاد اس سے بھی بڑا ہے۔ میدان کارزار میں تو اس وقت جوش و جذبے سے ایک عام آدمی بھی چلا جاتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو ایک عام بدکار بھی جان دے جاتا ہے، جذباتی اس وقت جذبات، لیکن ساری زندگی جذبات سے بسر نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو زندگی میں ڈٹ جاتے ہیں اس کی راہ میں، اور کوئی انہیں اس سے ہلا نہیں سکتا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ حلال حرام، جائز ناجائز، سچ جھوٹ، زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہی پہ جم جاتے ہیں اور کوئی وہاں سے انہیں ہلا نہیں سکتا۔ یعنی اطاعت کرنے کے لیے زندگی بھر اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آدمی ہمہ وقت ایک میدان جنگ میں ہو اور دشمن سے مقابلہ کر رہا ہو، نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، ایک انسان ہے، مقابل میں 2 ہیں، تو زندگی بھر اطاعت الہی پہ جم جانا پڑتا ہے۔ یہ امور عادی نہیں بنتے کہ عادت ہو گئی تو نیکی کرتا رہے، نیکی کا ہمیشہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔